بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 215 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 56 اور 57 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انسانوں کے دو گروہوں اہل ایمان اور اہل کفر کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں دونوں گروہوں کے افراد کو ان کے کردار کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے اچھے اعمال کرتے رہو، کفار کے غرور کی پرواہ نہ کرو، وہ اپنے برے اور فضول گمان اور گھمنڈ سے باز آ جائیں، اپنے انجام کو پہنچیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ کی اطاعت کیا کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، آپ کافروں کی نسبت یہ خیال ہرگز نہ کرنا کہ زمین میں ہم سے بچ کر ہمیں ہرا دیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے۔ تحسبن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ تا فوقانیہ اور یا تحتانیہ کے ساتھ دونوں طرح اسے پڑھا گیا، یعنی یحسبن بھی پڑھا گیا ہے اور تحسبن بھی پڑھا گیا ہے۔ تحسبن کا فاعل رسول اللہ کی ذات مقدسہ ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کافرین کا ٹھکانہ اور مرجع وہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے مسلمانوں، صرف مسلین نماز نہ بنو بلکہ مقیمین صلاۃ بنو۔ اقامت نماز تا عمر 13 پابندیوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے تعدیل، پھر ترتیل، پھر ترتیب، پھر ترکیب، طریقہ، تعداد نماز، اعداد رکعات، حساب لوازمات، آداب، اوقات، نیت کبریائی، تصور اتباع مصطفی اور نمازوں کا اہتمام۔ محبت کی نماز ہی اصل وصل الہی کا مقام معراج ہے، اسی لیے تقریباً 46 آیات کے اندر نماز کا حکم فرمایا گیا ہے۔ سلطنت اسلامی کا نشان اول نماز ہے۔ سورہ حج کی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض
اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کروائیں اور اچھائیوں کا حکم دیں اور پورے علاقہ سلطنت سے برائیوں کو روکا کریں، اور سب کے سب اعمال کا انجام اللہ کے قبضے میں ہے۔ نماز ہر نمازی کو تقریباً 21 چیزیں سکھاتی ہے۔ اولاً دنیا سے بے رغبتی اور محبت آخرت، لالچ و بخل سے نفرت، نیکی بلندی، حسد و رشک اور دنیا کو گناہ جاننا، شیاطین کو دشمن عظیم سمجھنا، پروردگار کائنات صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا، خوف الہی، صرف اللہ کو حفیظ و خبیر اور ناصر سمجھنا۔ جماعت نماز نظم و ضبط اور نسک سکھاتی ہے۔ نماز دلیری بھی سکھاتی ہے، وقت کی قدر اور پابندی سکھاتی ہے، توجہ اللہ سکھاتی ہے۔ نماز ہی بتاتی ہے کہ سب قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ امیر غریب کا فرق مٹا کر اتحاد صف بندی کی مساوات سکھاتی ہے۔ تعلیم نماز 5 اخلاقی نعمتیں دیتی ہے: معرفت الہی، عشق الہی، پہچانے اوامر و نواہی، محبت دین اور احترام بزرگان دین۔ 15ویں نمبر پر نماز سے جو بات حاصل ہوتی ہے، تربیت نماز سے اتباع سنت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اتباع سنت سے اخلاق، کردار، طہارت، نفاست میں نکھار اور سنوار آ جاتا ہے۔ 16ویں نمبر پہ درست نماز سے 4 حقوق حاصل ہوتے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس، حقوق عبادت۔ نماز حرام اور پلید سے بچاتی ہے، حلال و پاکیزہ بناتی ہے، ہر ظلم سے بچاتی اور روکتی ہے، سادگی سکھاتی ہے، نمودگی سے ہٹاتی ہے۔ نماز حاکم و محکوم کی دوریاں مٹاتی ہے، محبتیں بڑھاتی ہے، انصاف دلاتی ہے۔ نماز سے نظام روحانی درست ہوتا ہے۔ ایسا ہی بندہ امام قوم، حکیم الامت اور میر کارواں بننے کا مستحق ہوتا ہے، نہ کہ فاسق و فاجر، مجوسی الشکل، یہودی العقل، ہندو فکر والا اور عیسائی لباس والا۔ مسلمانوں کی زندگی 8 نظاموں سے جڑی ہوئی ہے: نظام تعلیم، نظام روحانی، نظام جسمانی، نظام معیشت، نظام حکومت، نظام عدالت، نظام تجارت اور نظام تربیت۔ اگر یہ سب نظام اسلامی ہیں تو زندگی کو ابدی بقا ہے، اگر یہ صحیح اسلامی نہیں تو زندگی کو بربادی خرابی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، نظام روحانی کی درستی کے لیے نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ، طریقہ اکملہ، نقشہ اجملہ پر خوش دلی سے اطاعت کاملہ کرو، قول کی بھی اور عمل کی بھی۔ اگر سب مسلمان اپنی ذمہ داریاں صحیح پوری کریں تو تم کو عزت، قوت، اطمینان، سکونت اور کرم اور رحم کی دولتیں ملیں گی، اور تم کو بغاوت، شرارت، عداوت اور منافقت، منافرت، ضلالت کے نقصان دہ منصوبوں سے بچا لیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اطاعت و اتباع میں ہمت مردہ پیدا کرو تاکہ تمہیں مدد الہی نصیب ہو۔ مجوس، یہود، ہنود، نصارہ کی پیروی نہ کرو، ورنہ آزادی غلامیت میں اور عزت خاک میں مل جائے گی۔ اسلامی ٹیکس اور زکوٰۃ، عشر اور خراج کے 6 مصرف ہیں: معذور کی پرورش، بے روزگار کی پرورش اور تعاون، غریب یتیم پروری، ان کے علاج معالجے، ان کی تعلیم و تربیت اور جنگی ہنگامی فنڈ، ان کے لیے بیت المال کا قیام کرنا۔ خلفائے راشدین، پھر خلفائے مطلقہ، پھر بعض مغلیہ زمانوں میں اطاعت نبوی کا یہی مظاہرہ تھا، اس لیے ان پر ترحمون کے وعدے پورے ہوتے رہے۔ دنیا میں ہر طرف کفر دندناتا پھر رہا ہے، لیکن لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ اے مسلمان،
تو کبھی کسی حال کسی چال میں یہ گمان بھی نہ کرنا کہ کفار زمانہ اپنی حکومت کی قوت، ہتھیاروں کی طاقت، دولت کی شوکت، لشکر کی رونق سے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکنے والے ہوں گے۔ کبریائی لائحات، الہی ارادت، تخلیق کائنات، منصوبات ربوبیات میں یہ لوگ ذرہ بھر بھی رکاوٹ ڈال کر یا سچے مسلمانوں پر کبھی کسی زمین میں غلبہ پا کر یہ ظاہری دولت و شوکت رونق تو ان کو ڈھیل ہے، اصل تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اقیم الصلاۃ کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ جملہ مقدر پر عطف ہے جس کا سیاق تقاضا کرتا ہے، یعنی اصل عبارت کچھ یوں ہے، فآمنوا وأقیموا الصلاۃ۔ لا تحسبن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس کا فاعل الرسول ہے، اور الذین کفروا کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ مفعول اول ہے، اور معجزین یہ تحسبن کا مفعول ثانی ہے، اور یحسبن یا کی صورت میں مفعول اول حذف ہوگا، یعنی اصل عبارت کچھ یوں بنے گی، لا یحسبن الذین کفروا انفسہم، اور معجزین یہ مفعول ثانی ہوگا، الذین کفروا لا یحسبن کا فاعل ہوگا۔ معجزین کے حوالے سے بتا رہے ہیں ای فاتنین، یعنی بچ کر نکل جانا۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اطیعوا الرسول کی ترکیب میں 4 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا اطاعت رسول عقائد و اعمال کی تکمیل اور دنیا و آخرت کا انعام، ترحمون کا باعث ہے۔ بعض نے کہا یہ عطف ہے اطیعوا اللہ پر، اور بعض نے کہا یہ عطف ہے یعبدوننی پر، اور بعض نے کہا یہ تفصیل ہے اطیعوا اللہ کی۔ لعلکم کے معنی میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ تعلیلیہ ہے اور اس کا معنی ہے تاکہ، اور بعض نے کہا یہ امید کے لیے ہے اور اس کا معنی ہے شاید، مگر یہ قول غلط ہے کیونکہ ترجی میں شک ہوتا ہے اور اللہ تعالی شک سے پاک ہے، امید و ترجی بے خبر کو ہوتی ہے۔ لا تحسبن کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں لا تحسبن واحد مذکر حاضر ہے، اور بعض کی قراءت لا یحسبن واحد مذکر غائب ہے۔ معجزین کی نسبت میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے کہا اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بعض نے کہا رسول اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور بعض نے کہا اہل ایمان کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ نہیں ذکر کیا گیا، حالانکہ پچھلی آیات کے اندر اطیعوا اللہ بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے جواب کچھ یوں دیتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس اطیعوا کا تعلق ان تطیعوہ تہتدوا سے ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں اقیموا میں اطاعت الہی کی عملی وضاحت کا ذکر ہو گیا ہے۔ تیسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ مغرور انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ناگوار اور شاک نہیں ہوتی جتنی کہ کسی انسان کی اطاعت کرنا بوجہ مغروریت اور نفرت و رعونت ناگوار اور ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اسی مغروریت کی وجہ سے گمراہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، خاص کر جب کہ وہ در یتیم، ظاہری غریب اور غریبوں کے ساتھ رہنے والا، عمر میں بھی کم ہو۔ اہل عرب اور دیگر گمراہوں کی اسی مغروریت کو توڑنے کے لیے بار بار اطاعت رسول اللہ کا حکم فرمایا گیا۔ یہی مغروریت ابلیس کو ہوئی تھی، اور یہی مغروریت آج کل کچھ گمراہ فرق کو بھی ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ الہ کی بجائے لفظ اطیعوا الرسول کو ہی ذکر کیا گیا ہے۔